انہوں کا کیا مقصد ہے نکلنا جھگڑا کرنا یا وہ کو پکڑنا؟ اصا انہیں وڈے ہاتھ سے پیسہ گال کرنا بھئی ان ملبہ گھاٹا تو اصا قبر کشائی کروائیں ہیں، قبر کشائی کروائیں وہ بھی میری نہیں پڑی۔ قوم جھرڑے پہاڑ پر لئیے دائے ایدہ سالہ ہوندے نہ نکاح کیتا گئے غلام شبیر والد امام بجدرولی توسے دائے ای تک آ کے جرائے پولیس نے آن کے کھڑا دیتے اب 15 منٹ میرے گھر تک نہیں پہنچے۔ السلام علیکم، میں ہوں فرید کھوسا، آپ کا ہوسٹ۔ آج میں جس ایشو کو اٹھا رہا ہوں وہ ڈی جی خان شادہ لونڈ کے ایریا کا ایشو ہے۔ شادہ لونڈ میں کافی عرصے سے لوگ اغوا ہو رہے ہیں، ان کی واپسی نہیں ہو رہی اور قانون خاموش ہے اور جو کمزور ہے اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی۔ بطور صحافی میرے ذمہ ہے کہ میں لوگوں کی مدد کروں، اس حوالے سے ان کی آواز بنوں۔ 5 سال پہلے یہاں ایک بچی اغوا ہوئی یا اس کا مرڈر ہوا نہیں پتہ، آسمہ مجید صاحبہ تھی، وہ 5 سال ہو گئے ہیں کیس اس کا والد صاحب لڑتا رہا ہے، ابھی تک اس کا نہیں پتہ کہ وہ کہاں ہے۔ پولیس کیا کر رہی ہے، عدلیہ کے حکم کو کیوں وہ ریفیوز کر رہی ہے، یہ پوچھیں گے اس کے بابا سائیں سے۔ اور اسی طریقے سے ساگر صاحب ہیں جو 13 مہینے پہلے گم ہوئے، ان کو پتہ نہیں کہاں وہ چلے گئے ہیں، ان کے خلاف ایف آر ہوئی، ان کے حق میں ایف آر کی گئی اپنا کالا تھانہ میں، اس کا بھی نہیں پتہ۔ وہ بھی پولیس نے اس نوجوان کو، میں تو کہتا ہوں کہ پولیس نے گم کر دیا، کیونکہ اس کے ایویڈنس بھی تھے، اس کی کال بھی ہوئی اور 1 مہینے بعد اس کی سم دوبارہ دوسرے موبائل میں چڑھی، اس کے باوجود بھی کوئی کارروائی نہیں ہوئی۔ ایک اور نوجوان ہے امیر حمزہ جو شادہ لونڈ سے 4 دن ہوئے ہیں اغوا ہوا ہے، لاپتہ ہے، وہ بچہ کہاں ہے اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے۔ کالا پولیس کیا کر رہی ہے، پنجاب پولیس کیا کر رہی ہے اور کیوں؟ کیا یہ کمزور ہیں اس لیے ان سے نہیں ان کا ساتھ دیا جا رہا، یا سول سوسائٹی کہاں ہے؟ یہ شادہ لونڈ ایک ایسا شہر ہے جہاں 3 انسان گم ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور اسی کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ اب میں ان بزرگوں سے بات کروں گا جن کے بچے گم ہیں کہ کیا ہوتا رہا ہے ان کے ساتھ، کتنی دردناک اور اذیت میں ہیں وہ لوگ، ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ یہ مجید صاحب ہیں، یہ آپ کو اپنی ساری رودار سنائیں گے آسمہ بی بی کے حوالے سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ اپنا مسئلہ بیان کریں۔ بھائی 2015 میں میری بیٹی اغوا تھی، میں تھانے رپورٹ کی تھی، تھانے کے بعد میری کوئی سنوائی نہیں تھی، ملزم پکڑے گئے، ملزم کو بڑا چلان کر کے چھوڑ دیتا گیا۔ 15 مہینے کے بعد مجھے نکاح نامہ ملا، نکاح نامے کے بعد ٹریس ہوئے، مانتے گئے یہ نکاح نامہ ہے، مانتے گئے، لوگ کہتے گئے جو ہمارے پاس آئی ہے چلی گئی ہے۔ ہائی کورٹ میں مقدمہ کیا برآمدگی کے لیے، انہوں نے انویسٹیگیشن واپس بھیج دیا۔ انویسٹیگیشن تو پہلے تو بھی ہماری بات بھی نہیں سنتا تھا، اور سپریم کورٹ کے جو آرڈر آتے ہیں وہ مذاق بن جاتے ہیں، کوئی ہماری سنوائی نہیں ہوئی۔ ہمارا جرم صرف اور صرف غربت ہے، کمزوری ہے، میں برے طریقے کی زندگی گزار رہا۔ میری بیٹی ہے، مجھے بات کرنا آتا بھی نہیں۔ آپ مہربانی کریں، میری آواز بنے، میری آواز حکمران تک پہنچائیں۔ میں وزیر اعلیٰ کے پاس گیا، ایم پی ایم این اے کے پاس گیا، کوئی سنوائی نہیں۔ بس خدا سے ہماری درخواست ہے، اللہ انہوں ہمارا کام کرے گا، باقی کوئی حکمران ہمارے کام کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔
अच्छा सर, लोगों को पकड़ के छोड़ देते हैं? छोड़ देते हैं। ये सब लोग मानते गए हैं सर कि हमारे पास थी, अब नहीं है। अब नहीं है, अब नहीं है। आखिर एक खालिद वाल अब्दुल गफूर लाम मुजफ्फराबाद मुल्तान दही है कि मैं निकाह करते पवाए अब्दुल रशीद झूरड़ कौम झूरड़े पहाड़ पर लइए दाए ईदा साला उनके नाल निकाह किया गए। गुलाम शबीर वाल दिमाग बद्रोली तो से दाए ई तक आके जरा पुलिस ने आके खड़ा देते। अब 15 मिनट मेरे घर तक नहीं पहुँचे। पुलिस ने कहा मुझे नहीं मिलती, लैंड हो गया, रास्ते में रोक दिया गया। बाकी ये तो लोग जमान से करा के चले गए हैं। ये इसके नाम है, जिसके नाम निकाह नामा है उसका नाम है मुजाहिद हुसैन बल शौकत कौम नून सकना, इनके जिले मुल्तान इतना पता नादराबाद लेकिन असल सुजाबाद है। वो सुजाबाद है वो तक मैं गया, उनने तक भी आखे जो सारे खुलवाई और कहाँ चली गई है। अच्छा, आप देख रहे हैं मजीद साहब की जो अजियत वाली ज़िंदगी होती है, आप देख रहे हैं जिसकी औलाद जिंदा हो के गुम हो जाती है, उसका पता नहीं चलता, और एविडेंस हैं जिनके पास मौजूद नहीं है, उनको पुलिस रिलीज दे चुकी है। ये सब मानते हैं। तो इस हवाले से बड़ी हैरानगी की बात है। तो आप सारे माँ बाप वाले हैं, हम्बली रिक्वेस्ट है तमाम हुक्मरानों से, आरपीओ से, आईजी से, आईएसआई के चीफ से, एमआई के चीफ से, आईबी के चीफ से, हम्बली रिक्वेस्ट ये लोग कर रहे हैं कि मेहरबानी करें, हमारे जो बच्चे हैं वो बाजियाब कराए जाएं ताकि हम इस अजियत की ज़िंदगी से बच जाएं। सर, आप कोई और बात करना चाहते हैं? डीआईजी, आरपीओ, डीपीओ, डीएसपी को हमने कहा है मेरी बेटी मेरे सामने लाएं, अगर मेरी ना हो तो लेके चले जाएं। सामने क्यों नहीं करते? हाँ सही है, वो तो कोई इशू नहीं। हाँ वो हो मतलब है, और वो दिखाएं आप, वो दिखाएं, मुझे दिखाएं तो सही, जिंदा है फौत हो गई है, वो दिखाते क्यों नहीं? ऐसा बहुत सी लड़कियां जो हमारे सामने से वालिदैन को छोड़कर चली गई है, ये हमें सामने क्यों नहीं लाते, क्यों नहीं दिखाते? सिर्फ क्या है, मेरे पास रकम नहीं है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सियासी लोग नहीं हैं, मैं गुर्बत की सलाह कर। अच्छा, ये बड़ी बात है कि 5 साल से आपको अल्लाह पाक कामयाब करे उसमें, बड़ी वाकई अजियत की बात होती है वालिदैन के लिए। आप फिर भी आज मायूस नहीं है। पाकिस्तान में जो ये हालत हुई पड़ी है गरीब की, और इस तब्दीली के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इस तरह के केसों को हल करना चाहिए और आपके बच्चों को बाजियाब कराए। और हमने भी इसीलिए ये प्रोग्राम किया है और इंशाअल्लाह उम्मीद है। अच्छा, आप किसी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी पर्सनली, तो हम आपकी आवाज़ पहुंचाएंगे। रिक्वेस्ट हमारी ये है, किसी चैनल को, किसी जो चैनल है हमारी, उनसे सबसे रिक्वेस्ट है, खरीगाल वाले से मैं रिक्वेस्ट है, हमारा इशू ज़रूर उठाएं। कामयाबी तो मेरे अल्लाह के पास है, बंदे के साथ हाथ में नहीं है। ठीक है सर। ये हैं सागिर साहब के वाले साहब सईद साहब। उससे पूछते हैं कि सागिर को कितना अरसा हुआ है गुम हुए और उसके बारे में क्या क्या इसने किया। अपनी तकलीफ आप बयान करें। सर सागर से 13 महीने थी गए सर। मैं पहले फिर दरखास्त जब दी है ना, मैं कहीं नहीं सुनी, उसके बावजूद मैं RPO के पेश में थी, तो फिर बाद मेरा FIR कटी गई है, वो भी उन्हें अपनी मर्जी से कटी है। भला DPO साहब तो भेज देते, DPO साहब जो मैं वेंदा रह गया, चक्कर वेंदा रह गया, आज ना सबाई ये कोई रटाई है। उनके बावजूद मैं को इतना है कि सर मैं तेरे दफ्तर के सामने खुदकुशी करे सर, मैं कि सर मेडिसिन आते कोई असर नहीं पड़ा। बाद मैं रिट मन की है, रिट कराने के बावजूद यो कुछ बयान लिखते हैं भाई ये लाश है हाई,
یہ لاش تے ہی ہے وہ لاش کا DNA ٹیسٹ کروایا سی اندر باوجود میرے نہیں بنے وقت 3 مہینے گزرن 3 مہینے گزرن تو بعد بلا بھئی ایندا ملبہ گھاٹا تو اساں اینا قبر کشائی کروائنے ہیں قبر کشائی کروائنے وہ بھی میری نہیں بنے اندر باوجود وقت بھی ایک چوپ ہے انہیں کوئی قسمی کارروائی اچھا وہ ان کا ڈیٹا ایویڈنس کوئی ثبوت آیا تو اسی والے کو کہنا ہے وہ پر جیٹے دی کال جی سر 72 کال ہے انہیں چھوڑی نال ٹھیک ہے انہیں 33 نال جتنا وہ شادی کرن جانا ٹھیک ہے گڈ اچھا اندر بعد بلا 1 مہینے بعد میرے بیٹے دی سم سیف اللہ نام دا بندہ ہے اندر موبائل دے وچ بڑھ دی ہے وہ دانش کا بلا کہانی جب بنائی ہے ایسی موبائل لب دے تو فلان تے تے دین تے تے نہری جو لب دے تے اندر بعد وہ پٹھان کو لب دی ہے میں کہ سنا پٹھان کا کہیں کا حوالہ آوے ہے نمبر دا جو اون اپنے موبائل دے جو سم کاٹ کے جو میں نے پوتر دی سم پہلا پے اون دا نمبر آوے ہے وہ بھی نمبر نہیں آنا وہ اون سیہانی دا اون دے باوجود تو پیسہ کے اندر چوکتا یہ امیر حمزہ کے ماموں ہیں یہ 4 بیمارہ سوری امیر حمزہ کے یہ ماموں ہیں جس کو 4 دن ہوئے ہیں امیر حمزہ جو 4 دن سے گم ہے بچہ ہے چھوٹا اس کے یہ ماموں ہیں وہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیسے گم ہوا اور ابھی تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ بھی پولیس کو اور ان کے افسران کو ظاہر ریکویسٹ ہی کرنا چاہ رہا ہے کہ اس اذیت سے انہیں نکالیں وہ بچہ بازیاب کرائیں سر آپ بتائیں امیر حمزہ کے بارے میں یہ 4-5 دن تھی گئے گم تھی گئے رشتے دار نے گھر آسی واپسی آندا پیا وہ گھر کہنے آیا کوئی پتہ کہ نہیں وہ کوئی وہ چاہ گئے کوئی پتہ کہ نہیں سی وہ اپنی مرضی تے گئے وہ ظاہر آنا تو گھر پہ آسی کوئی پتہ کہ نہیں وہ کوئی وہ اغوا کتوں آن رشتے دار تو سے موڑ سی اچھا جی ہاں بھلا تو آپ کو کہیں جاتے کوئی اطلاع ملی ہے ملی کہیں جاتے لتھے نہیں کہیں ویگن کو لوگ یا کہیں جاتے ہوتے کوئی ثبوت اور کمبا تے سی لتھے سی جی ہاں اتنے کوئی 1-2 بندے والے میں تھوڑا جھگڑا بھی تھا انہیں دا انہیں پہ تھا ٹھیک ہے جی ہاں وہ بندے کون ہیں وہ بھی ہیں لکھا ہوتا سی سارے علاقے دے سیانے ہیں ایک تو میں کہ سیانی سی ہاں تے دوجا لکھا ہوتا ہے انہیں دے کیا نام ہے نام میرے کو بھی نہیں آتا سی اچھا تو انہیں کو بلا پوچھے تھے ادن سال کو پتہ کہ نہیں اصا بھی رپٹ کوئی کیا نہیں کرے فی الحال اصا کہ دیکھو ہو سکتا ہے کوئی رشتہ دار ہیں گھر کچھ کرنے دیں دوست احباب جو ہیں رشتہ دار ہیں تھے انہیں کو کچھ کرنے دیں ہو سکتا ہے اللہ کرے وہ آ بجے اصا آدھے کہیں تے ہی میں خواہ مخواہ میں کہیں تنگ نہ کروں فائدہ کہیں چنگی گال کہیں اگر نہ بھی صحیح تو ظاہر سی وہ انہوں کا کیا مقصد ہے ان نکلے نال جھگڑا کران یا وہ کو پکڑان اصا انہیں وڈے ہاتھ سے پیسہ نال گال کرنا تو وہ سارا جوان گم ہے اللہ خیر کرے اللہ مہربانی کرے وہ والا ہے رپٹ میں کہیں نہیں کرے یار فی الحال میں وہ گولنے تلاش چاہوں تو ایسا بھی انہیں رپٹ کرنا تساں اپلیکیشن لازمی جو جی ہاں سوال آپ کے سامنے ہے جواب آپ اداروں کو دینا ہے ان کی ریکویسٹ ہے کہ ایک ایسی انویسٹیگیشن ٹیم بنائی جائے ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جیسے راشد بخاری صاحب کی بنی تھی تاکہ یہ لوگ اس اذیت سے نکلیں اور یہ جن کے بچے گم ہیں ان سے پوچھیں کہ یہ کتنی بڑی اذیت ہے مرنے سے بھی زیادہ بڑی اذیت ہے اور یہ عدم اعتماد کو فورسز دور کریں جو عوام کی ان کے اوپر عدم اعتمادی ہے تو میں امید کرتا ہوں تمام چینل سے تمام لوگوں سے تمام فیس بک کے ویور سے تمام یوٹیوب کے ویور سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لازمی اس کو شیئر کریں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شادہ لونگ سٹی کو بچائیں یہاں کے انسانوں کو بچائیں تاکہ انسان گم ہونا بند ہوں اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے جو لوگ بھی اس معاملے میں ملوث ہیں مجھے آپ اجازت دیجیے اپنی ٹیم کے ساتھ فرید کھوسا کو اللہ حافظ